واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 412 اپنا اسلامک اسٹوڈیو آخری قسط اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آج اس عظیم الشان واقعے کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آخری قسط ملاحظہ کرنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں 100 سے زائد کمنٹ کی درخواست ہے۔ 5000 سے زائد سبسکرائبر ہیں، 100 کمنٹ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ناظرین، اس واقعے کے اختتام کے چند روز بعد ہم واقعہ بنام فاتح سومنات سلطان محمود غزنوی لے کر آئیں گے۔ جب تک اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی دیگر ویڈیوز کو واچ کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیے گا۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اب واقعے کی جانب۔ دوسرے دن حلف اٹھانے کے لیے متعلقہ عمراء اور وزراء کو بلایا گیا۔ سب سے پہلے دمشق کے گورنر سعد الدین مسعود نے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد نصر الدین آیا جو سہون یعنی ملک شام کا گورنر تھا۔ اس نے اس شرط پر حلف اٹھایا کہ جس قلعے کا وہ گورنر ہے وہ سلطان ایوبی کی وفات کے بعد اس کی یعنی نصر الدین کی ذاتی ملکیت سمجھا جائے گا۔ تمام عمراء، وزراء اور گورنروں نے حلف اٹھا لیا۔ 2-3 نے اپنی شرائط منوا کر حلف اٹھایا۔ حلف نامے کے الفاظ یہ تھے: اس لمحے میں سے متحدہ مقصد کی خاطر الملک النصر یعنی صلاح الدین ایوبی کا وفادار رہوں گا جب تک وہ زندہ ہے۔ اس کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے انتھک اور مسلسل کوشش کرتا رہوں گا۔ اس کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنی تلوار اور اپنی فوج اور اپنی رعایا کو وقف کیے رکھوں گا۔ میں اس کا ہر حکم مانوں گا اور اس کی ہر خواہش کی تکمیل کروں گا، اور اس کے بعد الافضل کے بیٹوں کے لیے میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اس کے احکام کی تعمیل کروں گا۔ میں اپنے حلف وفاداری میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں۔ حلف نامے کی دوسری شق یہ تھی: اگر میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کروں تو میں حلفیہ تسلیم کرتا ہوں کہ صرف اس خلاف ورزی کی بنا پر میری بیویاں مطلقہ ہو جائیں، یعنی بیویاں میری نہیں رہیں گی، اور مجھے تمام ذاتی اور سرکاری خادموں سے محروم کر دیا جائے گا، اور مجھے لازم ہوگا کہ میں ننگے پاؤں یا پیادہ حج کعبہ کو جاؤں۔ ناظرین، 26 صفر 589 سن ہجری، 3 مارچ 1193 سن عیسوی منگل کی شام تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیماری کا 11واں روز۔ اس کی توانائی بالکل ختم ہو گئی اور امید دم توڑ گئی۔ رات کو ایسے وقت مجھے قاضی الفضل اور ابن زکی کو بلایا گیا جس وقت سے پہلے کبھی نہیں بلایا گیا تھا۔ وہ قانون، علم اور سائنس کا عالم تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا بہت احترام کرتا تھا۔ جب سلطان ایوبی نے یروشلم فتح کیا تو مسجد اقصی میں پہلے جمعے کا خطبہ دینے کے لیے سلطان ایوبی نے اسی کو منتخب کیا تھا۔ بعد میں اسے دمشق کا قاضی مقرر کر دیا گیا تھا۔ ہم گئے تو الملک الافضل نے کہا کہ ہم تینوں ساری رات اس کے ساتھ رہیں۔ وہ سوگوار تھا اور گھبرایا ہوا۔ قاضی الفضل نے اعتراض کیا اور کہا: رات بھر لوگ باہر کھڑے سلطان کی صحت کی خبر سننے کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر ہم ساری رات اندر رہے تو وہ کچھ اور سمجھ لیں گے اور شہر میں غلط خبر پھیل جائے گی۔ الافضل سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ چلے جائیں ہماری بجائے۔ اس نے امام ابو جعفر کو اس مقصد کے لیے بلا لیا کہ اگر رات کو صلاح الدین ایوبی پر نزاع کا عالم طاری ہو گیا تو امام اس کے سرحان قرآن پڑھے گا۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ اس کے بعد امام ابو جعفر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آخری رات کی جو رویداد سنائی وہ میں تحریر کرتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس نے سلطان کے سرحان قرآن خوانی کی۔ اس دوران سلطان پر کبھی غشی طاری ہو جاتی، کبھی ہوش میں آ جاتا اور کبھی اس کا ذہن بھٹک جاتا۔ آدھی رات کے بعد یعنی 27 صفر 589 سن ہجری، 4 مارچ 1193 سن عیسوی کی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ امام ابو جعفر نے بتایا: میں 22ویں پارے کی سورہ الحج پڑھ رہا تھا۔ میں نے جب پڑھا خدا ہی قادر مطلق ہے، برحق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نحیف سی سرگوشی سنی۔ وہ کہہ رہا تھا: یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے فوراً بعد صبح کی اذان سنائی دی۔ میں نے قرآن پاک بند کر دیا۔ اذان ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نہایت سکون اور اطمینان سے اپنے خالق
حقیقی سے جا ملا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام ابو جعفر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اذان شروع ہوئی تو وہ ایک آیت پڑھ رہا تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سلطان ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس کا چہرہ دمک اٹھا اور وہ اسی کیفیت میں اپنے خدا کے حضور گیا۔ میں جب پہنچا اس وقت صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو چکا تھا۔ خلفائے راشدین کے بعد اگر قوم پر کوئی کاری ضرب پڑی ہے تو وہ سلطان ایوبی کے انتقال کی تھی۔ قلعے، شہر، وہاں کے لوگوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر غم کی ایسی گھٹا چھا گئی جو صرف خدا جانتا ہے کہ کتنی گہری تھی۔ میں نے لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے کہ انہیں جو شخص سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن میں نے کبھی کسی کو کسی کے لیے جان قربان کرتے نہیں دیکھا۔ البتہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سلطان ایوبی کی زندگی کی آخری رات ہم سے کوئی پوچھتا کہ سلطان ایوبی کی جگہ کون مرنے کو تیار ہے تو ہم میں سے سارے لوگ اپنی جان قربان کر کے سلطان ایوبی کو زندہ رکھتے۔ اس روز شہر میں جسے دیکھا بے اختیار آنسو بہاتے دیکھا، لوگ رونے کے سوا کچھ اور سوچتے ہی نہیں تھے۔ کسی شاعر کو مرثیہ سنانے کی اجازت نہ دی گئی، کسی امام، کسی قاضی اور کسی عالم نے لوگوں کو صبر کی تلقین نہ کی، وہ خود رو رہے تھے، ہچکیاں لے رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے بچے روتے چیختے گلیوں میں نکل گئے، انہیں روتا دیکھ کر لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ صرف دمشق شہر میں کم و بیش 27 افراد جن میں خواتین اور 2 بچے بھی شامل تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کی موت کی خبر سن کر دل کے دورے سے انتقال کر گئے۔ سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان کی حالت تو پاگلوں والی ہو گئی تھی اور نائب انٹیلیجنس چیف حسن بن عبداللہ ایسے خاموش ہوئے کہ 2 دن تک منہ سے ایک الفاظ تک نہ نکل سکا۔ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے دلیر اور نڈر بھائی الملک العادل یعنی امیر العادل ہی وہ شخصیت تھے جن کے اعصاب مضبوط تھے۔ ناظرین، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت سلطان ایوبی کی میت کو آخری غسل دے کر کفن پہنایا جا چکا تھا۔ غسل عدالت کے ایک اہلکار الدلائی نے دیا تھا۔ غسل کے لیے مجھے کہا گیا تھا مگر میرا دل اتنا مضبوط نہ تھا، میں نے انکار کر دیا۔ میت مبارک باہر لا کر رکھی گئی۔ جنازے پر جو کپڑا ڈالا گیا وہ قاضی الفضل نے دیا تھا۔ جب جنازہ لوگوں کے سامنے رکھا تو مردوں کے دھاڑوں اور عورتوں کی چیخوں سے آسمان کا جگر چاک ہونے لگا۔ دمشق کی عورتوں کے بین سنے نہیں جاتے تھے۔ قاضی محی الدین ابن زکی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ جنازے میں کتنے لوگ تھے، البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ سب نماز جنازہ میں کھڑے تھے مگر نماز پڑھنے کی بجائے سب ہچکیاں لے رہے تھے اور بعض بے قابو ہو کر دھاڑے مار اٹھتے تھے۔ ارد گرد عورتوں کا بے انداز ہجوم بین کر رہا تھا۔ نماز جنازہ کے بعد میت باغیچے کے اس مکان میں رکھی گئی جہاں مرحوم نے علالت کے دن گزارے تھے۔ عصر سے کچھ دیر پہلے سلطان ایوبی کو قبر میں اتار دیا گیا۔ لوگ گھروں کو واپس گئے تو یوں لگتا تھا جیسے لاشوں کا ہجوم چلا جا رہا ہو۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر پر قرآن خوانی کرتا رہا۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد نے یہ یادداشتیں خلیفہ کی اجازت سے قلم بند کی ہیں اور اس تحریر کو الملک النصر ابو ظفر یوسف ابن نجم الدین ایوب صلاح الدین ایوبی کی وفات پر ختم کیا ہے، خدا اس پر رحمت فرمائے۔ اس تحریر سے میرا مقصد خدا کی خوشنودی ہے اور میرا مقصد یہ بھی ہے کہ اسے یاد رکھو جو نیک تھا اور صرف نیکی پر دھیان رکھو۔ ان یادداشتوں کے بعد یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سلطان ایوبی کی ایک خواہش یہ تھی کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کریں، اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے فریضہ کے بعد فریضہ حج ادا کرے مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ناظرین، اس کی وجہ بیماری نہیں تھی بلکہ یہ کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس کی ذاتی جیب خالی تھی۔ ہلال نو کی درانتی سے فصل صلیبی کاٹنے والا مرد مجاہد، مصر، شام اور فلسطین کا سلطان جس کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے، وہ اتنا غریب تھا کہ حج کو نہ جا سکا اور اسے جو کفن پہنایا گیا تھا وہ بھی اس کے اپنے ذاتی پیسوں کا نہیں تھا۔
میرے سلطان کے پاس کفن تک کے پیسے موجود نہ تھے۔ وہ قاضی بہاؤالدین شداد قاضی الفضل ابن زکی نے در پردہ پیسے جمع کر کے خریدا تھا۔ آج فلسطین صلاح الدین ایوبی کا ماتم اسی طرح کر رہا ہے جس طرح 4 مارچ 1193 کے روز دمشق کی بیٹیوں نے بین کیے تھے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ان 412 اقساط میں اردو زبان کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی غلطی ہو تو ہم اپنے ناظرین سے معذرت کے طلبگار ہیں۔ ناظرین، اس دلچسپ کتاب کے مصنف کا نام سر عنایت اللہ التمش ہے اور اس عظیم الشان واقعے پر مبنی کتاب کا نام داستان ایمان فروشوں کی آپ انٹرنیٹ پر بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔